السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 55، اور آج پڑھتے ہیں اپنی کتاب میں حواس خمسہ باطنہ میں سے وہم کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے حصے مشترک اور خیال کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، تو پہلے شروع کرتے ہیں عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الوہم فهو قوة مرتبة في آخر التجویف الأوسط من الدماغ تدرك المعانی الجزئیہ الموجودة في المحسوسات كالقوة الحاكمة في الشاة بأن الذئب مهروب عنه والولد معطوف عليه، وأما الحافظة فهي قوة مرتبة في أول التجويف الآخر من الدماغ تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني الجزئية الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات۔ پیارے بچوں، آج کا سبق اور آج کی تفصیل سننے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں، آپ سبھی لوگ اگر چاہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا، تو اب تک ہمارے سبسکرائبرز کافی ہو چکے ہوتے، لیکن آپ حضرات سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کو براہ راست ویڈیو پہنچ جائے گی، اور ہمارا یہ فائدہ ہے کہ ہماری ہمت بڑھے گی۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ آپ کے ساتھی بھی آن لائن سبق میں شریک ہو سکیں۔ بہرحال آپ ہماری اس گفتگو کو، ہماری اس خواہش کو پورا کریں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب قوت وہمیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہم کا کام کیا ہے، اور وہم یہ قوت کس جگہ پر رکھی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دماغ کے اولاً 3 حصے کیے گئے، اور 3 حصوں میں دماغ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، ایک اگلا حصہ، ایک بیچ کا، ایک پچھلا حصہ۔ قوت وہمیہ فرماتے ہیں اما الوہم رہا وہم فہو قوت مرتبۃ فی آخر التجویف الاوسط من الدماغ، دماغ کے جوف اوسط یعنی بیچ والا جو جوف ہے دماغ کا، تو دماغ کے جوف اوسط کے آخری حصے میں وہم کو رکھا گیا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ تدرک المعانی الجزئیہ، معانی جزئیہ کا یہ ادراک کرتی ہے۔ معانی جزئیہ کا ادراک کا مطلب یعنی محسوسات کے اندر جو معانی موجود ہوتے ہیں، انہی معانی جزئیہ کا یہ ادراک کرتی ہے۔ ان معانی جزئیہ کا ادراک نہ تو نفس ناطقہ کر سکتا ہے، اور نہ حواس ظاہرہ، اور نہ ہی حصے مشترک، اور نہ خیال۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر یا کسی بھی جانور کے اندر یہ ایک قوت ہوتی ہے، اس کے دماغ میں ایک قوت ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے، خطرناک چیز کو دیکھ کر وہ فوراً سمجھ لیتی ہے کہ اس سے بھاگا جائے۔ شیر کو دیکھ کر، بھیڑیا کو دیکھ کر بکری بھی سمجھ جاتی ہے کہ اس سے دور بھاگا جائے۔ تو دور بھاگنے کا جو معنی سمجھ میں آیا، یہ فیصلہ دور بھاگنے کا جو جس قوت نے کیا، اس معنی کا سمجھنا یہ حواس سے ظاہرہ سے نہیں ہو سکتا، نہ ہی حصے مشترک سے ہو سکتا ہے، نہ خیال سے ہو سکتا ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہو کہ ایک بکری بھیڑیا سے بھاگتا ہے، بکری بھیڑیا سے بھاگتی ہے،
اور اپنے بچے پر مہربانی اور لطف اور اپنی ممتا کا اظہار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ معنی وہ قوت جو اس چیز کو سمجھ رہی ہے، ایک بکری کے اندر اس چیز کو اس نے پیدا کر دیا، بکری بھی یہ سمجھ رہی ہے، تو یہ ادراک، اس معنی جزئی کا ادراک کہ بھیڑیا سے بھاگا جاتا ہے اور بچے سے محبت کی جاتی ہے، اس معنی جزئی کا ادراک جس قوت نے کیا وہی وہم ہے، کیونکہ اس معنی کا ادراک نہ تو نفس ناطقہ کر سکتا ہے اور نہ ہی حواس سے ظاہرہ کر سکتے ہیں، نہ حصے مشترک نہ خیال۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ نفس ناطقہ تو اس لیے نہیں کر سکتا کہ نفس ناطقہ سے ادراک جو ہوتا ہے، نفس ناطقہ جو ادراک کرتا ہے وہ جزئیات کا ادراک نہیں کرتا، وہ کلیات کا ادراک کرتا ہے، اور یہ معنی جزئی ہے، اس لیے نفس ناطقہ تو اس کا ادراک کر نہیں سکتا، اور حواس سے ظاہرہ بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ایسی حصے مشترک بھی ادراک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے صور محسوسہ کا ادراک ہوتا ہے۔ حواس سے ظاہرہ جو ہے وہ صرف ان صورتوں کا ادراک کرتے ہیں جو کہ صورتیں ظاہر ہوں حواس سے خمسہ ظاہرہ سے، جن کو جانا جا سکے۔ ایسے ہی حصے مشترک بھی حواس سے خمسہ ظاہرہ سے جو صورتیں چھپتی ہیں انہی صورتوں کو اپنے اندر چھاپتا ہے۔ حواس سے خمسہ ظاہرہ سے جو صور جزئیہ معلوم ہوتی ہیں انہی صور جزئیہ کو اپنے اندر وہ چھاپ لیتا ہے، تو اس لیے معنی جزئیہ کا یہ ادراک نہیں کریں گے، اور نہ ہی خیال سے عداوت و محبت کا ادراک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیال کا کام کیا ہے بچوں؟ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہو۔ خیال کا کام ہے کہ وہ محسوس صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، یعنی حصے مشترک نے جن صورتوں کو چھاپا ہے ان صورتوں کو وہ اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، بس یہ کام ہے اس کا۔ لہذا معنی جزئیہ کا ادراک ان میں سے کوئی نہ کر سکا، تو اب ان معنی جزئیہ کا ادراک جو قوت کر رہی ہے، کوئی دوسری قوت کر رہی ہے ان کے علاوہ، وہی قوت وہم ہے۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ ان معنی جزئیہ کا ادراک کرتا ہے، وہم جو ہے ان معنی جزئیہ کا ادراک کرتا ہے الموجودہ فی المحسوسات، جو معنی جزئیہ محسوسات کے اندر موجود ہوتے ہیں، کالقوت الحاکمہ، جیسے کہ یہ طاقت جو یہ فیصلہ کرتی ہے بکری کے اندر کہ بِأَنَّ الذِّئْبَ مَحْرُوبٌ عَنْ، کہ بھیڑیا سے بھاگا جاتا ہے، والولد معطوف علیہ، اور بچے پر شفقت کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْحَافِظَةُ، رہی قوت حافظہ، تو قوت حافظہ کا معنی کیا ہے بچوں؟ قوت حافظہ کے لفظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حفاظت کرنے والی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے حصے مشترک کے اندر صور جزئیہ چھپی تھی اور خیال نے ان صور جزئیہ کی حفاظت کی تھی، بالکل اسی طریقے سے بچوں جب وہم کے اندر معنی جزئیہ آتے ہیں اور معنی جزئیہ کا ادراک وہم کرتا ہے، تو ان معنی جزئیہ کی حفاظت یہ قوت حافظہ کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اما الحافظہ، رہی قوت حافظہ، فہی قوت مرتبۃ فی اول التجویف فی الآخر من الدماغ، تو قوت حافظہ ایک ایسی قوت ہے جو دماغ کے جوف آخر، یعنی سب سے پچھلے والے جو جوف ہے دماغ کا، اس جوف آخر کے اب پہلے حصے میں یعنی اگلے حصے میں اس کو رکھا گیا ہے۔ تحفظ ما تدرکہ القوت الوہمیہ من المعانی الجزئیہ الغیر المحسوسہ الموجودہ فی المحسوسات، یہ قوت حافظہ یہ ان معانی جزئیہ غیر محسوسہ جو کہ موجود ہوتے ہیں معانی محسوسات میں، ان معانی جزئیہ غیر محسوسہ کا یہ قوت وہمیہ
یہ قوت حافظہ ان کی حفاظت کرتی ہے، ان معانی جزئیہ کی حفاظت کرتی ہے۔ وہی خزانۃ القوت الوہمیہ، قوت حافظہ یہ قوت وہمیہ کی الماری ہے، خزانہ ہے۔ خزانہ کا معنی ہوتا ہے بچوں الماری، یعنی حفاظت کرنے کی جگہ ہے۔ وَأَمَّا الْمُتَصَرِّفَةُ، پانچویں قوت کیا تھی؟ قوت متصرفہ۔ قوت متصرفہ کے بھی لفظ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا کیا کام ہوگا۔ تصرف کا معنی ہوتا ہے کہ متصرفہ کا معنی ہوتا ہے تصرف کرنے والی، تو قوت متصرفہ وہ قوت ہے جو دماغ کے جوف اوسط میں رکھ دیا گیا ہے۔ قوت متصرفہ وہ قوت ہے جس کو دماغ کے بطن اوسط یا جوف اوسط میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ دماغ کا جو بیچ والا حصہ ہے اس کے اندر اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جو قوت حافظہ کے اندر معانی جزئیہ محفوظ ہیں، ان معانی جزئیہ کو باہم ایک دوسرے سے مرکب کرنا۔ ایسے ہی خیال کے اندر جو صور جزئیہ محفوظ ہیں، ان صور جزئیہ میں بعض کو بعض سے مرکب کرنا، اور اگر وہ مرکب ہے تو ان کی تحلیل کرنا، ان کا تجزیہ کرنا، یہ سارے کام قوت متصرفہ کے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِن شَأْنِهَا، قوت متصرفہ کا کام ترکیب بعض ما فی الخیال اب الحافظہ، ان بعض کی ترکیب ہے، اس کا کام کیا ہے؟ مرکب کرنا ہے ان کو، بعض کو فی الخیال جو کہ خیال میں ہوں، تو خیال میں جو صور جزئیہ ہوتے ہیں محفوظ، ان صور جزئیہ کو ترکیب دینا ہے۔ اب الحافظہ یا قوت حافظہ کے اندر جو معانی جزئیہ ہوتے ہیں ان کو ترکیب دینا مع بعض، دوسرے بعض کے ساتھ، یعنی بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرنا، اور بعض کو اگر ترکیب ہے ان میں تو ترکیب کے بعد ان میں سے بعض کو بعض سے تحلیل کرنا۔ یہ کام ہے قوت متصرفہ کا۔ وَتَفْصِيلُهُ عَنْهُ، ترکیب کرنا اور بعض کو بعض سے الگ کرنا، جدا کرنا، یہ کام ہے۔ وَأَمَّا الْقُوَّةُ الْمُحَرِّكَةُ، صاحب کتاب نے شروع میں بتایا تھا کہ حیوان کے اندر نفس حیوانیہ ہوتا ہے، اور نفس حیوانیہ کے اندر دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت مدرکہ ہوتی ہے اور ایک قوت محرکہ ہوتی ہے۔ یعنی قوت مدرکہ چیزوں کو جاننے کی قوت، پھر قوت مدرکہ کی دو قسمیں کر دی تھیں، ایک مدرکہ ظاہرہ معافی ظاہر جو کہ ظاہر میں ہو، ایک وہ جو کہ باطن میں ہو۔ پھر قوت ظاہرہ، قوت مدرکہ جو ظاہر میں ہو، اس کی 5 قسمیں کی تھیں، حواس خمسہ ظاہرہ، اور قوت مدرکہ جو باطن میں ہو اس کی بھی 5 قسمیں کی تھیں، حص مشترک، خیال، وہم، قوت حافظہ اور قوت متصرفہ۔ جب نفس حیوانیہ کی ایک قوت یعنی قوت مدرکہ کے بیان سے فارغ ہو گئے مصنف، تو اب اس کی دوسری قوت کی طرف، دوسری قوت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نفس حیوانیہ کے لیے ایک دوسری قوت تھی، قوت محرکہ۔ قوت محرکہ وہ قوت ہوتی ہے جو قوت جسم کو، حیوان کو حرکت دیتی ہے۔ حرکت کا معنی یہی نہیں ہے کہ صرف ہلتے رہنا، حرکت کا مطلب ہے کام کرواتی ہے وہ قوت، اسی قوت کے ذریعے سے حیوان کام کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہاں پر آپ قوت محرکہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اما القوت المحرکہ، رہی قوت محرکہ، فتنقسم الی باعثہ، قوت محرکہ کی 2 قسمیں ہیں بچوں۔ جو کام کرواتی ہے قوت، حرکت کرواتی ہے جو قوت، اس کی 2 قسمیں، ایک قوت باعثہ اور ایک قوت فاعلہ۔ قوت باعثہ کا معنی ہوتا ہے ابھارنے والی قوت، اور قوت فاعلہ کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والی قوت۔ دیکھو بچوں، آپ جانتے ہو جب آپ
کسی کام کو، جب کسی معاملے کو آپ دیکھتے ہیں، کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، تو وہ چیز کبھی آپ کے دل میں آتا ہے کہ اس چیز کو اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دیا جائے، یا اس چیز کو کھا لیا جائے. یعنی جس چیز کے اندر آپ تلذذ محسوس کرتے ہیں تو اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ چیز فی نفسی ہی آپ کے لیے مضر ہو یا مفید ہو، اس سے لینا دینا نہیں. جس میں آپ تلذذ محسوس کرتے ہیں اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور جس میں آپ تلذذ محسوس نہیں کرتے ہیں تو اس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو جو چھوڑنا چاہ رہے ہیں آپ، یا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسے، تو آپ کو اندرونی طور پر ایک فطری طور پر آپ یہ چیز، وجدانی طور پر آپ یہ چیز جانتے ہوں گے کہ آپ کو، آپ کا ضمیر آپ کو اس کام کے کرنے پر ابھارتا ہے، یا آپ کو اس کے کام کرنے، اس کام کو کرنے سے نہ کرنے پر ابھارتا ہے. یا تو کرنے پر ابھارتا ہے، تلذذ ہو اس میں، اگر اچھا لگتا ہو تو آپ کو ابھارے گا کام کرنے پر، اور تلذذ نہ ہو تو وہ اس کے چھوڑنے پر ابھارتا ہے. تو جو قوت آپ کو یہ کام کرنے پر ابھار رہی ہے، اسی قوت کا نام قوت باعثہ ہے. شوق پیدا کر رہی ہے وہ قوت، کبھی نفرت پیدا کرتی ہے وہ قوت. تو یہی قوت باعثہ کا کام ہے، شوق پیدا کرنا کسی کام کے کرنے کا، یا کسی کام کے نہ کرنے کا شوق پیدا کرنا، یا کسی کام کے کرنے سے نفرت پیدا کرنا. تو یہ سارے کام جس قوت کے ہیں، اس قوت کو قوت باعثہ کہتے ہیں. اب اگر آپ کو کسی قوت باعثہ نے ابھار دیا، کوئی چیز آپ کو سامنے آئی اور آپ کی قوت باعثہ نے ابھار دیا کہ اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ اپنے لیے تلذذ محسوس کر رہے ہیں. اب اگر اس کے اندر آپ شوق پیدا کر رہے ہیں اس کے کرنے کا، چاہے وہ چیز فی نفسی ہی مفید ہو یا مضر ہو، یہ الگ بات ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ کبھی کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، جس کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے کبھی کبھی مفید بھی ہوتی ہے. اس لیے اس کے مفید و مضر ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کی قوت اس کے کرنے پر ابھار رہی ہے تو قوت باعثہ ہے. یہ بات سمجھائی نہیں آئی؟ یہ نہ کرنے پر ابھار رہی ہے تو قوت باعثہ ہے. پھر جب قوت باعثہ نے آپ کو ابھار دیا کرنے نہ کرنے پر، پھر اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر آپ کرتے رہتے ہیں نا، پھر اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب کام کو شروع کرنے دیتے ہیں تو وہ کام معرض وجود میں آنے لگتا ہے. مثلا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، قوت باعثہ نے آپ کو ابھارا کہ پڑھنا چاہیے، وقت برباد ہو رہا ہے، تو آپ کے دل کو، آپ کے ذہن و دماغ کو اس نے مجبور کیا اس بات پر کہ پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو جو شروع کر دیا، تو پڑھنا جو آپ نے شروع کیا ہے، تو یہ بھی ایک طاقت کی بنا پر ہے نا. اسی طاقت کا نام جس سے کام انجام دیا جا رہا ہے، یہی طاقت قوت فاعلہ کہلاتی ہے بچوں. بات سمجھائی بچوں؟ قوت فاعلہ. تو اس قوت محرکہ کی کتنی قسمیں ہوئی؟ قوت باعثہ اور قوت فاعلہ. اس کی دو قسمیں ہیں، فتنقسم الی باعثہ و فاعلہ. اما الباعثہ رہی قوت باعثہ فہی القوۃ التي ہی اذا ارتسمت فی الخیال صورۃ مطلوبۃ او محروبۃ عنہا حملت الفاعلۃ علی التحریک. رہی قوت باعثہ، تو قوت باعثہ وہ قوت ہے کہ جب خیال کے اندر کوئی صورت مطلوبہ یا صورت محروبہ عنہا، یعنی ایسی صورت کہ جس سے بھاگا جائے، یعنی نفرت کی جائے، ایسی کوئی صورت دماغ میں چھپتی ہے، وہ چاہے دیکھ کر چھپتی ہو یا کیسے بھی، جب کوئی ایسی صورت دماغ میں چھپتی ہے، حملت الفاعلہ، تو قوت باعثہ یا قوت فاعلہ کو ابھارتی ہے علی التحریک، اس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر. وہی ان حملت الفاعلہ. اب اگر ابھارنا اس کا دو طریقے پر ہوگا. اگر یہ قوت باعثہ قوت فاعلہ کو ابھارے علی تحریک کام کے کرنے پر، یطلب بہ الاشیاء المتخیلہ، ایسے کام کرنے پر ابھارے کہ جس کے ذریعے سے اشیاء متخیلہ کو طلب کیا جائے.
یعنی اشیاء متخیلہ کے طلب کرنے پر ابھارے. خواب و اشیاء متخیلہ جو آپ کے خیال میں صورتیں چھپی ہیں ان کے طلب کرنے پر ابھار رہی ہے. خواب و اشیاء متخیلہ حقیقت میں نفس الامر میں ضارتن او نافعتن، خواب و نقصان دہ ہوں یا نفع بخش ہوں، لیکن ان کے طلب کرنے پر ابھارے. یہ کیوں ابھارے گی؟ کیوں طلب کرنے پر؟ لحصول اللذت، کیونکہ اس میں تلذذ حاصل ہوگا. تو سما قوتاً شہوانیہ، تو تلذذ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے یہ اس میں آدمی رغبت کر رہا ہے اس کے کرنے پر. تو ایسی قوت باعثہ جو مطلب ایسے کام کے کرنے پر ابھارے کہ جس میں لذت محسوس ہوتی ہو، تو اسی قوت باعثہ کا نام قوت شہوانیہ رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ تلذذ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا رکھ دیا جاتا ہے بچوں؟ تو سما قوتاً شہوانیہ. تو اسی قوت باعثہ کا نام اس صورت میں کیا رکھ دیتے ہیں؟ قوت شہوانیہ. وَإِنْ حَمَلَتْ عَلَى تَحْرِيكٍ يُدْفَعُ بِهِ لِلشَّيْءِ الْمُتَخَيَّلِ، اور اگر یہ قوت باعثہ قوت فاعلہ کو ابھارے ایسے کام کے تحریک، ایسے کام کرنے پر، یدفع بہ، جس تحریک یا جس کام کے ذریعے سے شیء متخیل کو دفع کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے، ضارن و مفیدن، خواب و شیء متخیل نقصان دہ ہو یا مفید ہو، للغلبہ، اس کو ہٹایا کیوں جائے، اس کو دفع کیوں کیا جائے؟ غلبہ کی وجہ سے، کہ آدمی اپنے اندر اس شے کو لے کر اچھا محسوس نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ پر بوجھ محسوس کر رہا ہے اس کی بنا پر. تو اب اس بنا پر تسمى قوة غضبیہ، تو اسی قوت باعثہ کا نام ایسی صورت میں قوت غضبیہ رکھ دیا جاتا ہے. اما الفاعلہ، رہی قوت فاعلہ، فہی التي تعد العضلات على التحریک. تو قوت فاعلہ بچوں وہ قوت ہے جو ہمارے جسم کے پٹھوں کو کام کے کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. تو عد العضلات، جو ہمارے پٹھوں کو تیار کرتی ہے علی التحریک، کام کے کرنے پر. تو کام کے کرنے، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا بچوں، تو کام کے کرنے سے، جیسے ہم کوئی کتاب ابھی پکڑنا چاہیں تو پکڑنے سے پہلے ہمارے ہاتھ کے جو عضلات ہیں، جو پٹھے ہیں، ان کو انہی پٹھوں کے ذریعے سے ہماری انگلیاں پھیلتی ہیں، پھر انہی پٹھوں کے ذریعے سے ہماری انگلیاں سمٹتی ہیں، مٹھی بنتی ہے، تو ہم کسی چیز کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں. تو یہ سب پٹھوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے نا. ان پٹھوں کو کام کرنے پر تیار جس قوت نے کیا، وہی قوت فاعلہ ہے. تو بچوں آج کا سبق یہاں پر ختم ہوگا، اور یہ باب بھی انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا. آپ حضرات پچھلا ضرور یاد کریں. اب اگلے کو ہم انشاءاللہ یہ باب ختم کرنے کے بعد اگر موقع ملا تو ہم آپ سے امتحان لیں گے، اور آپ کو آن لائن ہی آپ کو ہم پرچہ بھیجیں گے. آپ اپنی کاپی پر کر کے ہم ٹائمنگ بھی دیں گے. اس ٹائم میں آپ اپنی کاپی پہ کر کے اس کو ہم تک ارسال کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے لیے میں آپ کو ایک تاریخ بتا دوں گا کہ اس تاریخ میں آپ کا پیپر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.